بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے وہ 5 ہیں۔ 1، سونا اور چاندی۔ سونا اگر 7.5 تولے یا 85 گرام یا 20 دینار ہو تو اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس سے کم ہو یعنی 7 تولے بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اس طرح چاندی اگر 52.5 تولے یا 595 گرام یا 200 درہم ہو تو اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس سے کم ہو یعنی 50 تولے بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ پیپر کرنسی کو زکوٰۃ کے لیے سونے اور چاندی پر قیاس کیا گیا ہے، لیکن علماء کا اس پر اختلاف ہے کہ پیپر کرنسی کے لیے معیار چاندی کو بنائیں گے یا سونے کو۔ بعض علماء کے نزدیک پیپر کرنسی کی زکوٰۃ چاندی کے نصاب کے مطابق دیں گے۔ مثلاً آج 1 تولے چاندی کا ریٹ 765 روپے ہے تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم یعنی 40,000 روپے ہوں گے، اس پر 1 سال گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں چاندی کا ریٹ آپ اپنے قریبی ریٹیلر سے معلوم کر سکتے ہیں اور اس حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ فی زمانہ اتنی رقم یعنی 40,000 کا ہونا امارت کی نشانی نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی اپنے موٹر سائیکل خریدنے یا کسی بچے کی شادی کے لیے اتنے کی کمیٹی ڈال لیتا ہے اور زکوٰۃ امیروں پر فرض کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر یعنی آج کے ریٹ کے مطابق 4,35,000 سال بھر پڑے رہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے اور اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ یہاں سونے کا ریٹ آج کے ریٹ کے مطابق معلوم کیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق زکوٰۃ کا نصاب بنایا جائے گا۔ ہماری رائے میں بھی پیپر کرنسی میں زکوٰۃ کے لیے سونے کو نصاب بنایا جائے گا، نہ کہ چاندی کو نصاب بنانے کی صورت میں غریبوں پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جو شریعت کے مقصد کے خلاف ہے۔ اس طرح سونا، چاندی اور کرنسی الگ الگ نصاب کو پہنچیں گے تو ان پر زکوٰۃ ہے اور ان کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا۔ اگر کسی کے پاس 7 تولے سونا اور 50 تولے چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ دونوں پر زکوٰۃ کی فرضیت ہونے کے لیے ان کا الگ الگ اپنا نصاب کو پہنچنا ضروری ہے۔ مال تجارت۔ دوسرے نمبر پر مال تجارت۔ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہر مال تجارت پر زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ صرف اس مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے جو نصاب کو پہنچ جائے۔ تو مال تجارت میں اکثر علماء کے نزدیک نصاب چاندی ہے، جبکہ بعض کے نزدیک سونا ہے۔ ہماری رائے میں مال تجارت میں سونے کو نصاب بنایا جائے گا، یعنی اگر کسی کی انویسٹمنٹ 7.5 تولے سونے یا 4,35,000 کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس مال پر زکوٰۃ ہے اور اس سے کم پر نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی معذور شخص نے اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی 50,000 کا سامان ڈال کر کریانہ کی دکان کھول رکھی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کہ یہ انویسٹمنٹ سونے کے نصاب کے برابر نہیں ہے۔ اس طرح عوامل پیداوار مینز آف پروڈکشن میں اگر منافع سونے کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے اور اگر کم ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بیوہ خاتون نے اپنے گھر کا ایک پورشن ماہانہ 10,000 کرائے پر دے رکھا ہے، جس کی مد میں اسے سالانہ 1,20,000 آمدن ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ 3، زرعی پیداوار ایگریکلچرل آؤٹ پٹ۔ زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے، جبکہ اس کی کم از کم مقدار 5 واسق یعنی 612 کلو گرام ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ 5 واسق تقریباً 15.3 من سے کم کھجور ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اگر کسی غریب کسان کو 8-10 من کی فصل حاصل ہوتی ہے کہ جس سے اس کی بامشکل گزارا ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور زرعی پیداوار کی زکوٰۃ عشر یعنی 10% ہے، جبکہ زمین بارانی ہو یعنی بارشوں کے پانی سے سیراب ہو، اور نصف عشر یعنی 5% اس وقت ہے جبکہ زمین نہری پانی پر ہو، یعنی جس کا آپ ٹیکس ادا کرتے ہوں اس پانی پر 5% ہے۔ 4، مال مویشی لائف سٹاک۔ مال مویشی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ وہ جنگلی گھاس پھوس پر گزارا کرتے ہیں۔ اگر 40 بکریاں یا بھیڑیں ہوں تو ان پر سال میں 1 بکری یا 1 بھیڑ زکوٰۃ ہے، اور 40 سے کم ہوں
پر یعنی 39 پر بھی نہیں ہے۔ اگر 30 گائے یا بھینس ہوں تو ان پر ایک بچھڑا یا کٹا زکوٰۃ ہے، اور ان سے کم 29 پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اگر 5 اونٹ ہوں تو ان پر ایک بکری زکوٰۃ ہے، اور اگر 4 اونٹ پر ہوں تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں۔ یہ تو ذاتی استعمال کے جانوروں کی بات ہوگی۔ اگر بکریاں اور گائے بھینسیں وغیرہ کے فارمز ہوں یا ان کا دودھ کا کاروبار ہو، یا پھر یہ مال تجارت بزنس ایسٹ ہوں تو اس پر نصاب مال تجارت کا نصاب شمار ہوگا، یعنی اس کا نصاب بناتے ہوئے ہم مال تجارت کا نصاب کو شمار کر کے اس کا نصاب بنایا جائے گا۔ 5 دفینے اور مدنیات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دفینے سے مراد غیر مسلموں کے دفن کیے گئے خزانے جو کسی مسلمان کے ہاتھ لگ جائیں، جیسا کہ پاکستان سے بہت سے ہندوؤں نے اس امید پر ہجرت کی کہ جلد ہی واپس آ جائیں گے اور اپنے گھروں سے اپنے مال و متاع دفن کر، اور اسی غرض سے وہ اپنے گھروں میں اپنا مال و متاع دفن کر کے چلے گئے، جو بعد میں ان مسلمانوں کے ہاتھ آیا جنہیں وہ مکان سرکار کی طرف سے الاٹ ہوئے تھے یا انہوں نے خرید لیے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دفینے سے 5واں حصہ یعنی 20% زکوٰۃ ہے، اور مدنیات مثلاً پٹرول، کوئلہ، تانبا، لوہا، پیتل اور سیسا وغیرہ میں 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔